چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا ہے کہ علاقے سے وابستہ مسائل کو حل کرانا میرے ساتھ تمام متعلقہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ جو اس کام ہے وہ اپنے فرائض پر وقت ادا کرے تو مسائل حیرت انگیز طور پر کم ہو جائیں گے۔ گڈاپ ٹاؤن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے ٹاؤن کی عوام کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کریں۔ جب ادارے مضبوط ہوں گے تو منزل ضرور ملتی ہے۔ ہم مستقل مزاجی سے اپنی منزل کو سامنے رکھ کر جدوجہد کریں گے تو عوام کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے، جو کہ ہماری ذمہ داری ہے، اور منتخب چیئرمینوں وائس چیئرمینوں کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر سرکاری افسران کی، جو کہ تنخواہیں اسی بات کی لیتے ہیں، اور خلوص نیت سے گڈاپ ٹاؤن کی عوام کی خدمت کرنا تو ہمارا کام ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اور ویژن کے مطابق عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کریں گے اور اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے ٹاؤن آفس میں ایک اعلیٰ سطحی افسران سے ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین جام محمد جوگیو، میونسپل کمشنر احمد یار، افسر مالیات افتخار احمد تایو، ڈائریکٹر HRM حاجی شریف شیخ، انچارج اینٹی انکروچمنٹ سہیل یار خان، پارلیمانی لیڈر اور کونسل ممبر میر عباس ٹالپور، کونسل ممبر امین دین جوگیو، لیڈی ممبر تھمینہ زرداری، ممبر مہر النساء بلوچ اور ڈپٹی ڈائریکٹر پراپرٹی عاطف علی بدر، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن محمد شرجیل خان اور دیگر موجود تھے۔ چیئرمین گڈاپ ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے واضح طور پر محکمہ ریکوری کے حوالے سے کہا کہ ریکوری کسی بھی ادارے کی سانسیں ہوتی ہے اور اس سانس کو ہم رکنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر سانس ہی رک گئی یعنی ریکوری رک گئی تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، اور تمام تر OZT شہر اور اس کے بعد ہم اون ریسورسز کی یعنی کہ ریکوری کے اہداف کو بڑھا کر ہی ہم لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر انہی فنڈ سے جو کہ ایک تو سرکار ہمیں دیتی ہے، سندھ گورنمنٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے جو اپنے وسائل ہیں ہم اس کو اگر ایمانداری سے پورے کر لیں، یعنی کہ ادارے کی سانس کو نہ روکیں، تو یقینی طور پر سانسیں چلتی رہیں گی، ادارے بھی چلتے رہیں گے، اور افسران اور ملازمین کے اپنے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کرنا جو کہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت چیئرمین، وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر، ہم وہ بھی ادا کریں گے، اور یہ ہمارا عزم ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس کے لیے افسران و ملازمین کو چاہیے کہ وہ دل جمعی سے کام کریں، دفتری اوقات کی پابندی کو لازمی بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو کہ ریکوری ہدف کو مکمل کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، وہ منوان اس پر عمل کریں اور ریکوری کے ہر طریقے ممکن بنائیں کہ ریکوری ہر حال میں ٹاؤن کی اکاؤنٹس میں آئے، جس سے یقینی طور پر ہم اپنے افسران و ملازمین کے جائز حقوق کے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے، یہ ہم ضمانت دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کرنے میں بھی افسران و ملازمین کی محنت رنگ لائے گی، اور یقینی طور پر گڈاپ ٹاؤن جیسے دور دراز علاقے میں ہم لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کر کے سرخرو ہوں گے، جس کے لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے اور عوام نے ہمیں منتخب کیا تھا، لہٰذا افسران و ملازمین دل جمعی سے کام کریں۔ عزیز عارف، TV ٹوڈے، کراچی۔ ریجنل ڈائریکٹر نے منگو پل ٹاؤن میں ویریفیکیشن کا اہتمام کیا، یعنی اعلان کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ویریفیکیشن کریں گے، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ الیکشن 2024 جو کہ 8 فروری کو ہے، اور اس کے لیے الیکشن ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، اور لوگ اب کچھ اپنی ڈیوٹیوں پر بھی مامور ہیں، اور یقینی طور پر ایک پاکستان کا سب سے بڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی سب سے بڑے کا مطلب ہے دوسرے نمبر پر منگو پل ٹاؤن اجتماع بھی ختم ہوا ہے، اور وہاں صفائی ستھرائی کا عمل بھی اب جاری و ساری ہے، اس کی بھی نگرانی کرنا، اور ملازمین بھی پریشانی کا شکار تھے کیونکہ صبح 8 بجے سے تمام ملازمین منگو پل ٹاؤن میں آگے جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ ریجنل ڈائریکٹر نے آنا تھا، لیکن ان کو آنا تھا نہ وہ آئے، اور انہوں نے چورنگی گھما دی۔ کوئی بات نہیں، ریجنل ڈائریکٹر تو نہیں آئے، لیکن ملازمین کو چیئرمین منگو پل ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے روک کے رکھا کہ ریجنل ڈائریکٹر کسی وقت بھی آ سکتے ہیں، سرکاری افسر ہیں، کوئی کام ہوگا، لہٰذا 5 بجے تک منگو پل ٹاؤن کے تمام افسران اور ملازمین جو ویریفیکیشن کے لیے طلب کیے گئے تھے، وہ 5 بجے تک بالکل وہاں موجود ہے اور قائم دائم رہے، اور چیئرمین منگو پل ٹاؤن نے بھی ان کو جانے سے منع کیا اور جانے بھی نہیں دیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ملازمین پریشانی کا شکار رہے، آپس میں تبادلہ خیال بھی کر رہے تھے کہ واٹ ہیپننگ انگلش میں، کوئی بات نہیں ریجنل ڈائریکٹر آپ نہیں آئے، لیکن آپ نے نہ آنا تھا نہ آئے، اس لیے کہ ماڈل کالونی میں بھی آپ نے ویریفیکیشن کا کہا تھا لیکن ملاقاتہ کر کے چلے گئے تھے، لیکن یہاں تو آپ آئے ہی نہیں، اور یقینی طور پر افسران و ملازمین پریشان تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت جب الیکشن ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، صفائی ستھرائی کے کام بھی متاثر ہو رہے ہیں، اسکولوں کی اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی کہ قابل احترام اساتذہ بھی 8 سے 5 یہاں ڈیوٹی دے رہی تھیں، یعنی کہ ٹاؤن میں بیٹھی تھیں، اسکول سائے سائے کر رہے تھے، جن کو الیکشن ڈیوٹی میں جانا تھا وہ بھی پھنسے ہوئے تھے، ان کو وہاں سے کچھ سننے کو ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن چیئرمین منگو پل ٹاؤن حاجی نواز بروئی کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا انہی کی زبانی۔ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے اور کل اجتماع گزرا ہے، اجتماع میں جن لوگوں نے منگو پل ٹاؤن کا جو ہمارا ایک ویژن تھا، اجتماع میں اللہ کے راہ میں آنے والے مہمانوں کا رستوں کا کلیئر کرنا، ان کی خدمت کرنا، جنہوں نے یہ فرائض سر انجام دیے، سب سے پہلے میری طرف سے اس کو سلام
بڑی محنت کی، میں نہیں ہم نے، ہم سے منگو پیر ہے، میں سے منگو پیر نہیں ہے۔ یہ تھے چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروئی، جو کہ خود پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب ریجنل ڈائریکٹر نے ویریفیکیشن کرنی تھی تو آ جاتے۔ ہمارے افسران و ملازمین جن کو ہم نے طلب کیا تھا وہ صبح 8 بجے، ہم نے اس لیے احتیاطاً بلا لیا تھا تاکہ یہ آتے آتے 9 بجاتے ہیں، اور اس کے بعد 5 بجے تک ہم انتظار کرتے رہے، نہ ان کو آنا تھا نہ وہ آئے، لیکن ہم پھنس گئے اس لیے کہ ہمارے تمام منگو پیر ٹاؤن کے امور جو تھے وہ ٹھپ ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، اب چیئرمین منگو پیر ٹاؤن یقینی طور پر اگلی نشست کا اہتمام کرنے سے پہلے کنفرم کریں گے۔ ریجنل ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ وہ الیکشن 2024 8 فروری کے بعد سارے پروسیس کو کرتے، کیوں اس وقت تو لوکل گورنمنٹ والے بھی سمم بکم ہیں، 1 2 3 بھی سو رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہے اور اس وقت کچھ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہٰذا یہ ویریفیکیشن کا اعلان کرنا بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن نوٹس لے لے، کس نے بلایا تھا، کون بلایا تھا، کائے واسطے بلایا تھا، جی کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی۔ ماڈل کالونی ٹاؤن جو کہ نومولو ٹاؤن ہے لیکن اس کی تعمیر و مرمت، جی ہاں، جو کہ احساس محرومی کا شکار تھا، اس کے لیے کاموں کا سلسلہ جاری ہے، اور یقینی طور پر ہماری کوشش ہے کہ حکومت کی سطح پر ہم جو کچھ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں، اور یقینی طور پر حکومت کی طرف سے ہمیں مکمل تعاون حاصل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ماڈل کالونی ٹاؤن کے مسائل حل ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار میونسپل کمشنر ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر مغل نے کیا، جبکہ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو بھی وسائل تھے وہ ہم واپس لوگوں کی طرف لوٹا رہے ہیں، اور یقینی طور پر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں جو گائیڈ لائن دی گئی تھی اس پر بھی عمل درآمد کرتے ہوئے، جو کہ غیر قانونی طور پر یعنی کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہر پرچم لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم نے اتارنے کا عمل جو جاری رکھا تھا وہ جاری ہے، اور کوڈ آف کنڈکٹ پہ مکمل طور پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کیونکہ عدالتی احکامات بھی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بھی افسران و ملازمین کی ڈیوٹی لگی ہے اس کو ہر ممکن مکمل اور یقینی بنایا جا رہا ہے، اور اب تک ایسی کوئی شکایت نہیں ملی۔ لیکن میونسپل کمشنر ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر مغل نے کیا کہا، سنیے ابھی نہیں کی زبانی ہمارے سوالات ان کے جوابات۔ تو بس آپ بتائیے گا، ریجنل ڈائریکٹر آئے تھے انور علی رخ آپ کے پاس، اور آپ سے بڑی اچھی تفصیلی بات ہوئی تھی، آپ نے بتایا تھا کہ ہماری ادھر ٹی ہے اور کچھ مسائل ہیں، پھر آپ کے ایریاز بھی آپ کو دینے ہیں، پھر آپ نے ریٹائر ملازمین کے بقایات اسی محدود وسائل میں آپ نے وہ بھی ادا کیے۔ گورنمنٹ سے امید ہے کہ آپ کو کچھ دے گی، ازٹی بڑھائے گی؟ جی بھائی، ہمارا پورا فوکس ہے کہ اپنے اون سورسز اور اپنے سورسز کو جنریٹ کیا جائے، اور یہاں کی کیونکہ نیولی کریٹڈ ماڈل کالونی کی ٹی ایم سی ہے، تو ہم نے بھرپور کوشش کی ہے، اور گورنمنٹ کو بھی ریکویسٹ کی ہے ہم نے کہ ہمارا جو شارٹ فال آ رہا ہے اس پچھلی ملازمین کی سیلریز میں، ان کو کمپنسیشنز جس مد میں بھی ہمیں کرنی ہے لائبلٹیز میں، ان کے لیے میں نے ریکویسٹ کی ہے۔ آر ڈی ایل جی صاحب کو بھی لکھا، ایڈیشنل چیف سیکریٹری صاحب ہمارے سیکریٹری بلدیات ہیں، اور سی ایم صاحب کو بھی ریکویسٹ ہم کر چکے ہیں، تو وہاں سے بہت ہم آپٹیمسٹک ہیں، اور اچھا رسپونڈ ملنے کی توقع ہے، اور ان کی طرف سے گائے بگائے انفارمیشنز ہم سے لی بھی جا رہی ہیں، تو توقع ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، اور ماڈل کالونی کے عوام کے لیے اور ملازمین کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو جو اسکول کے آپ تباہ حال تھے، آپ لوگوں نے وزٹ کیا تھا، اس کی تعمیر کرانی ہے آپ نے، یہ سب کرانی ہے، اور پھر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کو ہائر کیوں نہیں کرتے، این جی اوز وغیرہ؟ یہ ہماری اس پہ ورکنگ چل رہی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بھی جو ہماری لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے دائرے کے قانون میں رہ کر ہم اس پہ ہوم ورک کر رہے ہیں، لہٰذا جیسے ہی یہ الیکشن کی گہما گہمی سے اور ان چیزوں سے نکل آئیں گے، کیونکہ ہمارے افسران کی ڈیوٹیز وہاں پہ لگی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ چیزیں پائپ لائن میں ہیں، ہوم ورک پیپر ورک کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کی قانون کے دائرے میں رہ کر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ الیکشن جو آ رہے ہیں 2024 8 فروری کو، اس کے لیے الیکشن کمیشن تو متحرک ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کی طرف بھی دیکھتا ہے کہ آپ کے افسران و ملازمین جن کو ضرورت ہے ان کو بلاتا ہے، وہ نہیں جاتے تو ان کے خلاف آپ ایکشن لیں گے یا لے رہے ہیں؟ نہیں، ہماری طرف سے الحمدللہ تمام افسران، آفیشلس یا آفیسرس ہوں یا امپلائیز ہوں، وہ کسی بھی گریڈ کے ہوں، وہ 100% انہیں ریسپونڈ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، ہماری ہدایتوں پہ وہ عمل کر رہے ہیں، اور ایسا کوئی بھی ابھی کیس سامنے نہیں آیا جہاں پہ ہمیں کسی ایکشن کی ضرورت پڑے، تو لہٰذا ہم ان کو اوبے کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ نیشنل کاز ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ سب کو، شہریوں کو
اور افسران کو، ملازمین کو، سب کو پابند کرتا ہے، تو لہٰذا ہم پابند ہیں اور اوبے بھی کر رہے ہیں اور فالو بھی کر رہے ہیں. انشاءاللہ کہیں پہ بھی کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی. سنا آپ نے، یہ ہے میونسپل کمشنر ماڈل کالونی ٹاؤن ظفر مغل، جو کہ یقیناً آنے والے وقتوں میں یعنی جنرل الیکشن 2024 کے بعد یقینی طور پر پرعزم دکھائی دیتے ہیں. جو ماڈل کالونی ٹاؤن سے اثار سے محرومی کو ختم کرنے کے لیے جو بحیثیت چیف ایگزیکٹو ان کی ذمہ داری ہے اس کو احسن طریقے سے پورا کریں گے، اور حکومت سندھ سے اور لوکل گورنمنٹ سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے. میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اقتدار جعفری نے کہا ہے کہ الیکشن 2024 8 فروری کے الیکشن کے لیے پولنگ اسٹیشنوں میں جہاں کام جاری ہے وہاں پر اس کو فوری طور پر 1-2 دن پہلے ہی مکمل کر لیں گے اور تمام سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے آج مختلف پولنگ اسٹیشنوں کو جو کہ اسکولوں میں قائم کیے گئے ہیں ان کے معائنے بھی کیے. اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم خدیجہ تسلیم جبکہ ان کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سینیٹیشن ظہیر بھی موجود تھے. کوئی بات نہیں، لیکن ڈی آر او یعنی کہ ڈپٹی کمشنر سینٹرل کی واضح ہدایتوں کے بعد میونسپل کمشنر اقتدار جعفری نے اب جا کر پولنگ اسٹیشنوں کے دورے شروع کر دیے ہیں اور وہاں پر پانی، روشنی کے انتظامات، صفائی ستھرائی، جھاڑیوں کی کٹائی چھٹائی جو کام جاری تھا وہ، اور اس کے بعد وہاں پر جو حفاظتی اقدامات لینے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے دیواروں کی اونچائی نیچائی سب کو ناپنا شروع کر دیا ہے. میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اقتدار جعفری کا کہنا تھا کہ ڈی آر او کی واضح ہدایت ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ تمام کام جہاں مکمل کیے جا رہے ہیں ان مانیٹرنگ کی جائے اور یقینی بنایا جائے کہ الیکشن 2024 8 فروری کو آنے والے ایک ایک ووٹر کو تمام سہولتیں میسر ہوں، جبکہ پانی، بجلی یعنی کہ وائرنگ یہ وہ بلب، پنکھے سب ریڈی حالت میں ہونے چاہیے. اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی ہنگامی صورتحال جیسے بارش وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی تمام تر حفاظتی انتظامات پہلے سے مکمل کیے جائیں تاکہ بارش ہونے پر پولنگ اسٹیشن میں پانی کھڑا نہ ہو. اور اس کے بعد یقینی طور پر پولنگ ڈے کے دوران یعنی پولنگ کے دن پورے ٹائم کوشش یہ کی جائے کہ تمام انتظامات مکمل ہو، اور اس کے لیے بلدیاتی اداروں کے جو فرائض ہیں اس کو بھی وہ مکمل کریں اور وہاں پر صفائی ستھرائی کے کاموں کو جلد سے جلد مکمل کر لیں. کوڑے کرکٹ کے انبار نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے اطراف میں بھی صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ لائٹوں کے انتظامات کو بھی یعنی کہ اسٹریٹ لائٹس کو بھی روشن رکھنے کے لیے تعمیر و مرمت یعنی تنصیب و مرمت یعنی کہ اگر بلب نہیں ہے، چوک نہیں ہے تو اس کا بھی انتظام کر لیا جائے. میونسپل کمشنر ناظم آباد ٹاؤن اقتدار جعفری نے کہا کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اپنے تمام تر وسائل میں اور جبکہ ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی آر او کے تحت بھی جو انتظامات کیے گئے ہیں اس کو منوہن پورا کیا جائے اور پولنگ کے دن یعنی 8 فروری الیکشن 2024 کو تمام تر مکمل کرنے سے پہلے قبل از مکمل کرنے کے بعد یقینی بنا لیا جائے کہ آنے والا ووٹر اور وہاں بیٹھا ہوا پولنگ کا عملہ پرسکون انداز میں تمام بلدیاتی سہولتوں کو جہاں اس کو فراہم کی گئی ہے اس سے وہ فیض حاصل کر سکے. اور یقینی طور پر یہ کام ڈی آر او کے ساتھ ساتھ بلدیاتی اداروں کا بھی ہے کہ وہ الیکشن 2024 8 فروری میں اپنا نمایاں کردار ادا کریں، اور یہی وجہ ہے کہ میونسپل کمشنر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ناظم آباد کے اقتدار جعفری اور ان کے افسران. عزیز عارف، ٹی وی ٹوڈے، کراچی. آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کی جنرل کونسل کا اجلاس میونسپل لائبریری ہال کامونی کی گجرانوالہ میں ہوا. اجلاس کی صدارت مرکزی صدر ملک نوید ایوان نے کی. اجلاس میں مرکزی عہدیداران چیئرمین سید ذوالفقار شاہ، جنرل سیکرٹری ملک نصیر الدین ہمایوں، نائب صدر محمد خان کلو، ڈپٹی جنرل سیکرٹری علی مردان شیخ سوار خان، آرگنائزنگ سیکرٹری راجہ عاصم شہزاد، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات عمران علی کرامت مسیح، صوبائی چیئرمین غلام محمد ناز، صوبائی جنرل سیکرٹری راؤ علی رضا، سجاد مسیح سمیت جنرل کونسل ممبران نے شرکت کی. سینئر نائب صدر پنجاب ملک محمد شفیق نے میزبانی کی. بابا غلام محمد ناز نے جو کہ تمغہ امتیاز ہیں صوبائی چیئرمین نے خصوصی طور پر شرکت کی. اجلاس کے ایجنڈے کے مطابق تاج محمد جو کہ بانی تھے آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کی، ان کی حوالے سے دعائیں فرض کی گئی کیونکہ ان کی آج 5ویں برسی تھی. دیگر امور میں قانونی 17A پینشن رولز، لیو انکیجمنٹ، فیملی پینشن اور دیگر قوانین میں تبدیلی تفصیلی طور پر غور کیا گیا. آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن پنجاب کے تنظیم نو کے ساتھ سینیٹری ورکرز مستقلی نہ ہونے پر عدالتی کارروائی پر غور کیا گیا. اجلاس میں ملک بھر کے بلدیاتی رہنماؤں نے جہاں شرکت کی. اس موقع پر پنجاب کی تنظیم نو ضلع کی سطح پر تنظیم سازی کے لیے چیئرمین پنجاب غلام محمد ناز کی سربراہی میں کمیٹی قائم کر دی گئی. پٹیشن دائر کرنے کے لیے ملک شفیق، محمد خان کلو اور دیگر پر مشتمل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. بلدیاتی ملازمین کو سرکاری ملازمین کے مساوی حقوق اور مراد دلوانے کی قانونی اور احتجاجی تحریک شروع کرنے کی منظوری تھی. اس موقع پر پنجاب کے لیے میڈیا ایڈوائزر اور لیگل ایڈوائزر کے نوٹیفیکیشن مرکزی چیئرمین سید ذوالفقار شاہ، مرکزی صدر ملک نوید ایوان نے تقسیم
तकसीम किए, जबकि ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन के पानी हाजी बाबा कारी ताज मोहम्मद के रूह इसाले सवाब के लिए जहाँ फातह खानी की गई थी, वहाँ एक अलग ऐसे तकरीब का एहतमाम किया गया जहाँ पर उनकी 5वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। मंजिल की गुफ्तगू है तो कर देखते मुसलसल, खैरात में तो चांद सितारे नहीं मिलते। दोस्तों, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा जो आज अलविदाई तकरीब रखी गई है मुस्लिम कमेटी का मौकी की तरफ से। ये एक तसलसल है और ये एक रूटीन है हमारे ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन का, और इस यूनिट का एजाज है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी तकरीब है तो हम मुल्क भर से यहाँ तशरीफ लाए। एडमिनिस्ट्रेटर साहब तो तब्दील हुए हैं, लेकिन तलब रखने वाले पाकिस्तान के कोने कोने से आए हुए साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये तकरीब जिस मकसद के लिए मुनक्कद की गई है वो हमारे फेडरेशन के बानी जनाब कारी ताज मोहम्मद और रूह मफूल के इज्जत पेश करने के लिए ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की यकीनी तौर पर मरकजी कौंसिल का इजलास मुकम्मल हुआ और अहम फैसले भी सामने आ गए। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने कहा है कि हम गुलशन को जहां गुलशन बना रहे हैं वही यकीनी तौर पर इसको रोशन भी करेंगे, यानी क्लीन, ग्रीन और रोशन गुलशन इकबाल टाउन हम तोहफा देंगे। और इसके लिए यकीनी तौर पर हम इसकी मकामों की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और यकीनी तौर पर इलेक्शन 2024 जो कि 8 फरवरी को मुतवक्को है और यकीनी होगा, उसके इख्तिताम के बाद हम यकीनी तौर पर जोर शोर से अपने कामों को जारी रखेंगे ताकि लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी जो हमारी जिम्मेदारी है वो करेंगे, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर हम अमल दरामद करने के पाबंद हैं और यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद ही अवामी तरक्याती काम का जाल बिछेगा। और अभी तो हम सिर्फ जायजा इजलास इसलिए ले रहे हैं कि अपने अफसरान को मुतारिक कर सके कि हमें गुलशन को गुलशन बनाने की मुहिम को इलेक्शन 2024 8 फरवरी के बाद तरोताजा होकर चलाना है और उसमें ग्रीन, क्लीन और रोशन गुलशन इकबाल टाउन को यकीनी बनाना है। महकमा जाती अफसरान से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हर अफसर और मुलाजिम अपने अपने महकमे का जवाबदेह है, इसलिए कि वो सरकारी वसाइल से यानी तनख्वाह वसूल करता है जो कि आवाम के टैक्सों से उसको दी जाती है। लिहाजा उसका फर्ज है कि वो आवाम के टैक्सों की कमाई का एहतराम करे और जो जिम्मेदारियां उसको मिली हैं वो अमलो दरामद करके यकीनी तौर पर उसको कारामद बनाए और लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई है और यकीनी तौर पर हमारे अफसरान और मुलाजमीन इस कौमी फरीजे में हैं, शामिल हैं और अपने फरीजा अंजाम देंगे, क्योंकि कौमी फरीजा है। हम भी चाहते हैं कि उस कौमी फरीजे को ऐसा तरीके से अंजाम दें और उसके बाद फारिग होने के बाद एक बार फिर लोगों को बल्दियाती सहूलतों फराहमी के लिए अपने किरदार को नुमाया करें। मुलाजमीन को वक्त पर दफ्तर लाने की पाबंदी को यकीनी बनाए, जिससे यकीनी तौर पर लोग आने वाले साइल जो है उसको इत्मीनान होगा कि उसकी फरियाद सुनी जाती है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम यकीनी तौर पर इलेक्शन 2024 8 फरवरी के बाद मिलजुल कर दोबारा कामों का आगाज करेंगे और तमाम चीजों से फारिग होकर इलेक्शन से तो यकीनी तौर पर हम मजीद पार्कों को ग्रीन करेंगे, तो फिर ग्रीन बेल्ट्सों को आबाद करने के साथ साथ यकीनी तौर पर स्ट्रीट लाइटों की तरफ तवज्जो देंगे। महकमा MND तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार करे, जबकि रिकवरी के डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन वो अमली तौर पर अपनी ड्यूटियां इलेक्शन ड्यूटी के बाद अंजाम देने के बाद फारिग होने के बाद अमली तौर पर गुलशन इकबाल टाउन की रिकवरी के अहदाफ को यकीनी बनाए, ताकि हम लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना सकें, जो कि हमारा काम है और अफसरान और मुलाजमीन का भी काम है। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। कलदम बल्दिया कोरंगी के यानी साबिक बल्दिया कोरंगी जो अब टाउन में तब्दील हो चुकी है, लांडी कोरंगी मॉडल कॉलोनी और शाह फैसल टाउन में इनके मुलाजमीन के बकायजात हैं। जी हाँ, साबिक चोरमैन जो कि 16 से 18 तक था, उसने बाकायदा जो लूट मार की थी, उस लूट मार के दौरान उसने तमाम वसाइल को खूबसूरती से लूटा था और कौंसिल के मेंबरान की मुकम्मल आशीर्वाद भी थी, जो हाथ उठा उठा के लब्बैक कहते थे। और नतीजा ये हुआ कि कौंसिल ने इन 4 सालों में कोई एहतसाब नहीं किया, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते रहे, जिसके वो जिम्मेदार भी हैं बहरहाल। लेकिन मुलाजमीन के, जी हाँ, मुलाजमीन के बकायजात जो एरियर होते थे, जो हर साल हुकूमती सतह पर तनख्वाह बढ़ती थी, वो भी वो पी गया। जी हाँ, डिगार गया। और कौंसिल की मेहरबानी, लब्बैक, हम आपके साथ हैं। यानी कौंसिल का काम होता है कि मिल बांट के करते हैं और आराम से कि जो जायज काम हो उसकी हाँ मिलाए वरना नहीं। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा था कि जिए शाह, और वसाइल को दोनों हाथों से लूटा और यकीनी तौर पर उस वक्त कौंसिल भी मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है कि मुलाजमीन के बकायजात भी नहीं दिए
دیے گئے اور ایک جگہ تو عذرائے تکلف کہا تھا کہ ہم دے کے جائیں گے. تو منافقین کی تو کمی نہیں ہے, باقی نمٹ لیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ اوپر. کہ آ جاؤں کیونکہ منافقین کو وہ پہچانتے ہیں اور منافقین کے لیے بہت کچھ کہہ چکے ہیں. تو قلعہ بلدیہ کورنگی کے افسران و ملازمین کے جو بقائے جات تھے وہ تقریباً 40 کروڑ کے ہیں. جی ہاں, 40 کروڑ کے بقائے جات میں تقریباً اگر ماڈل کالونی ٹاؤن کے دیکھا جائے تو ان کے تقریباً 6-6.5 کروڑ روپے بنتے ہیں, اور اگر شاہ فیصل ٹاؤن جائے اس طرف رخ کرے تو ان کے بھی تقریباً 7.5 کروڑ 8 کروڑ کے بقائے جات ہیں. لانڈی ٹاؤن میں جہاں مافیا سرگرم ہے انہوں نے باریک کام کیا تھا. انہوں نے آہستہ آہستہ تمام لوگوں کے اپنے خاموشی سے ملازمین کے ایریئر دینا شروع کیے تھے. تقریباً کافی لوگوں کو انہوں نے نمٹا دیا تھا خاموشی سے. آخر میں بھانڈا پوٹھا کے لانڈی والے جو کہ مافیا ہیں, جعلی بھرتی کے, جعلی پروموشن کے اور سارے کاموں کے, جعلی کاموں کے, انہوں نے گنگا میں ہاتھ دھویا اور سرکاری مال جو تھا اس میں بھی لوٹ مار کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایریئر بھی اپنے افسران و ملازمین کو دینا شروع کر دیے. اس وقت ملی ٹاؤن تھا جو اب ماڈل کالونی ٹاؤن ہے, شاہ فیصل ٹاؤن اور کورنگی والے افسران و ملازمین جاگے اور انہوں نے بھی کوشش شروع کی کہ ہمارے بھی ایریئر مل جائیں. نتیجہ یہ ہوا جب سابق جو ایڈمنسٹریٹر تھے اس سے پہلے والے ایڈمنسٹریٹر جو 2022-23 میں تھے, انہوں نے پھر آخر میں کہا کہ روکو, اس لیے کہ سارا مال تو جا رہا ہے, ہم کا کھائیں گے دال فرائی, تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ ایریئر دینا بھی بند ہو گئے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایریئر تقریباً اس وقت موجودہ حالت میں 40 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہیں جو کہ ملازمین کے بقائے جات ہیں. لانڈی کے بھی ہیں اور کورنگی ٹاؤن کے بھی ہیں, لیکن وہاں چونکہ روٹی کپڑا اور مکان نعرہ ہے اور مافیا کی سرپرستی ہمارا ہے کا نعرہ ہے, اور یقینی طور پر جو پٹیشن دائر ہوئی ہے اس میں تو سب کٹا چٹا آ ہی جائے گا. ٹرانزیکشن پیریڈ میں بھی کس نے گنگا میں ہاتھ دھویا, کتنی بھرتیاں کی, اور لانڈی ٹاؤن میں کس نے مزید بھرتیاں ٹرانزیکشن پیریڈ میں ابھی کس نے کی ہیں, 2-2 4-4 گنگا میں ہاتھ دھویا, اور وہاں پہ بھی نعرہ روٹی کپڑا ہمارا ہے اور آشیرواد ہے. لیکن بہرحال وہ ایریئر کا مسئلہ آ گیا ہے. ماڈل کالونی ٹاؤن کے چیئرمین نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ 1 سے 5 والوں کو فی الحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی فائلیں منگوا کے ان کے بقائے جات یعنی ایریئر ہم دے دیں, جس میں وہ کامیابی کس سے آگے جا رہے ہیں اور یقیناً دے دیں گے. شاہ فیصل ٹاؤن میں گوہر خٹک جو کہ چیئرمین ہے وہ یقینی طور پر اپنے افسران و ملازمین کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. ریٹائر ملازمین کو بھی ادائیگی کر رہے ہیں اور یقینی طور پر وہ ان ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی افسران و ملازمین کے بقائے جات جو ایریئر ہیں وہ بھی ادا کرنے میں اس قابل ہو جائیں گے اور وہ بھی ادا کریں گے. اس کا ہمیں پورا یقین ہے. لانڈی اور کورنگی کی ضمانت کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ وہ دال فرائی کھانے کو تیار نہیں ہے. لانڈی ٹاؤن میں کیا ہو رہا ہے بڑی حیران کن خبر ہے, لیکن ہم اس کو ابھی روکتے ہیں اس لیے کہ ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو بھی یقین آ جائے گا کہ وہاں کس نے کیسے گنگا میں ہاتھ دھوئی, افسران ملازمین ایک طرف, سرکاری مال ایک طرف, اور وسائل لوٹنے میں کون کون مافیا کے لوگ شامل ہیں اور کون کون اس میں ملوث ہو گئے. یہ تفصیل بھی جلد آئے گی. عزیز عارف, ٹی وی ٹوڈے.